قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں اور معزز مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اللہ نے جو ہمارے بارے میں احکامات دیے ہیں کہ ہم اللہ کے پروڈکٹ ہیں، ہم نے بنایا تو ہمیں ہمارے بارے میں کچھ احکامات دیے کہ یہ کیا کرو، یہ نہ کیا کرو، اس سے یہ کرو، اس سے یہ کرو، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ حرام ہے، تمہارے لیے یہ حلال ہے۔ یہ سارے کے سارے جو احکامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان احکامات کا نام دین ہے، دین کہتے ہیں۔ اب ان احکامات کو جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا، اس کا نام ہے۔ ابھی کچھ دن 2-3 دن پہلے منصوبی جی آدمی نے سوال کیا، اس نے کہا جی یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ 5 نمازیں پڑھو؟ تو میں تو پڑھا جی قرآن بڑی غور سے، اس میں کوئی نہیں لکھا 5 نمازیں کیسے پڑھے، 5 نمازیں ہیں یا نماز کیسے پڑھنی، قرآن میں تو لکھا نہیں، تو پھر کیسے پڑھا چلے گا؟ تو میں نے شیئر کیا کہ بھائی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور طریقہ کس کا ہے؟ اللہ نے کلمے کے 2 حصے بنائے، جب صرف لا الہ الا اللہ ہوتا آگے کچھ ہوتا ہی نا، پھر تو ٹھیک تھا۔ یہ محمد رسول اللہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کو جس طرح یہ پورا کر کے دکھائیں گے، یہ ہے دین۔ صرف قرآن سے سمجھ نہیں آئے گی بات، نبی کی زندگی کے ساتھ جوڑنی پڑے گی۔ اگر نبی کی زندگی کے ساتھ جوڑ لیں گے ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ جس طرح اگر کسی نے دنیا کی زندگی کو سمجھنا ہے، اس دنیا کی زندگی کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے، تو اس کو اس کے ساتھ آخرت جوڑنی پڑے گی۔ اگر آخرت نہیں جوڑیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی، سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ تو آخرت کو جوڑ کے سمجھ لگے گی کہ یہ کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس آدمی نے، اس لڑکے نے 10 بچیوں کو قتل کر دیا، اب اس کو سزائے موت ہو جائے گی، سزائے موت ہو گئی، سر عام لٹکا دیں، اندر لٹکا دیں، وہ سزائے موت ہو گئی۔ تو بچیوں 10 مار دی اس نے، اس کو 1 کو سزائے موت ہو گئی، تو کیا انصاف ہو گیا؟ یہ تو کوئی انصاف۔ اور پھر وہ بچیاں جن کی چلی گئی ان کو کیا، اس سے مرنے سے ان کو کیا ہو جائے گا؟ ان کی بچیاں تو واپس نہ آئے، یہ تو انصاف۔ دنیا انصاف یہاں پہ ممکن ہے ہی نہیں، یعنی انصاف ہو سکتا۔ انصاف کو سمجھنے کے لیے آخرت کو ساتھ جوڑنا پڑے گا، آخرت کو ساتھ لگائیں گے تو پھر سمجھ آئے گی بات۔ وہ جو دنیا میں قتل ہوا، اس پہ ظلم ہوا، جس جو قتل ہوگا، جو مقتول ہوگا، وہ قیامت والے دن اپنی گردن، اپنا ہاتھ، اپنا سر اپنے ہاتھ میں اٹھا کے لے کے اس قاتل کا گریبان پکڑ کے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ وہ مقتول قاتل کا گریبان پکڑ کے اپنا سر ہاتھ پہ اٹھا کے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور اللہ سے عرض کرے گا، یا اللہ اس سے پوچھ مجھے کیوں مارا تھا؟ اس دن ہوگا انصاف، کیا تو انسان نہیں؟ آخرت اگر ساتھ نہ ہو تو یہ سمجھ نہیں آ سکتی بات۔ کتنے لوگ مجھ سے، میں باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو یہ دوسرے غیر مسلم سوالات کرتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے، یہ کیسے، تو سمجھ آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، سمجھ ایسے آئے؟ سمجھنے کے لیے تو آخرت کو ساتھ دیکھنا ضروری ہے۔ جس کا آخرت پہ یقین نہیں، اس کو اس دنیا میں سمجھ نہیں آئے گی کہ بات کیا ہے۔ اس طرح اللہ پاک کی ذات عالی کی سمجھ نہیں آئے گی، قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں لگے. اب اللہ کے نبی کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز، اللہ کے نبی کی ایک ایک چیز کو اللہ نے محفوظ کر دی، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں. اتنی باریک باتیں بھی بتا دی جو صرف تنہائی میں کی جا سکتی، وہی بتا دی کہ اللہ کے نبی نے اس وقت یہ کیا. کیوں؟ کہ اللہ نے ساری انسانیت تک کی بات پہنچانی تھی کہ میں تم سے چاہتا کیا ہوں، تم نے اس کو کرنا کیسے، یہ میرے حبیب نے کر کے دکھایا، اس کی نقل مار لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دمشق میں گئے تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی کے ساتھی، اللہ کے نبی وضو کس طرح فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا پانی لاؤ. 12 چٹاک پانی میں لگا، 12 چٹاک 1 کلو یا اس سے کچھ کم اتنا پانی منگوایا، اور پانی منگوا کے اونچی جگہ پہ بیٹھ کے میں کہا مجھے دیکھو بھائی. سب لوگوں نے انہوں نے وضو کر کے دکھا دیا، سب نے دیکھ کے سمجھ لیا وضو کیسے کرتے ہیں. پہلے جو نبی کی زندگی ہے یہ کتابوں میں نہیں تھی، کتابیں کوئی حدیثی کتابیں کوئی نہیں تھی. پہلے کی زندگی زندگیوں میں تھی، چلتے پھرتے. جب وہ کہتا ہے کہ قرآن کہاں ہے، وہ جا رہا ہے. قرآن لوگوں کی زندگیوں میں تھا، نبی کی زندگی لوگوں کی زندگیوں میں تھی، تو اس کی کتابوں کی ضرورت نہیں تھی. یہ جب زندگیوں سے نکل گئی پھر کتابوں میں آ گئی، پھر کتابوں میں ایسی آئی کہ کتابوں میں ہی آ گئی، زندگیوں سے نکل ہی گئی. ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، اللہ ان کے رحمت کرے، انتقال کر گئے. انہوں نے اپنے بیٹوں کو 2 بیٹوں کو عالم بنایا. اب وہ عالم بنایا، حافظ بنایا. اب وہ 2 بیٹے عالم حافظ بن گئے، تو ایک بیٹا ذرا عملاً عالم حافظ تھا، ایک بیٹا ذرا کمزور تھا، وہ ذرا گڑبڑ کرتا تھا. اب باپ جس کے سامنے آخرت ہو، اس نے اپنے بیٹے کو عالم بنایا، حافظ بنایا، اور وہ گڑبڑے کرتا ہے، نماز میں گڑبڑ سے کرتا ہے. اب کتنا صدمہ ہوگا اسے بتاؤ. میں نے ان سے کہا ایک بار، میں نے کہا جی وہ آج آپ حدیث آپ کو سناؤ. حج پہ تھے ہم لوگ، حج پہ گئے تو وہاں میں نے کہا آپ کو حدیث سناؤ. انہوں نے سناؤ. میں نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ عالم کی عابد پہ ایسی فضیلت ہے، عالم کی عابد پہ ایسی فضیلت ہے کہ عالم کا ساری رات سونا اور عابد کا ساری رات عبادت کرنا، تو عالم کا سونا عبادت کرنے سے افضل ہے. ایک دم وہ دیکھے کہنے لگے ہاں ٹھنڈا سانس کرو. ہاں جدوں بھی انہوں نے حدیث سنی ہے سو ہی گئے، اٹھے ہی. اب میرے دوستو، نبی کی زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. اس زندگی کو کیا بتاؤں آپ کو. تو جب سے میری زندگی اس طرف آئی ہے، جب سے میں نے نبی کی زندگی سیکھنی شروع کی ہے، تو خدا کی قسم حضور کی تو ایک ایک بات ایسی ہے، اللہ کے نبی کی ایک ایک بات ایسی ہے کہ سینہ کو چیرتے ہوئے نکلتی ہے. ایسی خوبصورت زندگی، ایسی خوبصورت گفتگو، ایسا خوبصورت اسٹائل. یہ واحد ہستی ہے جن کی نقل مارنے کو کہا گیا ہے، ورنہ کسی دوسروں کی نقل مارنا مناسب نہیں، جائز نہیں. کسی کی نقل اتارنا یہ گناہ کی بات ہے، لیکن ان کی نقل نہ اتارنا گناہ ہے. کیونکہ حضور کی تو ہر بات، چھوٹی بات فرماتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات کرتے تھے، اور اتنی خوبصورت کرتے تھے. میں نے کئی حضور کی باتیں ایسی پڑھی، ایک ایک بات ہے، ایک ایک جملہ ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ سیکھا. یعنی دل جو دل والے ہوتے ہیں، دل والا اگر ہو نا آدمی، تو حضور کی بات
چیر کے رکھ دیجیے. کیا کمپلیمنٹ دیتے تھے آپ سے لوگوں کو, کیا کمپلیمنٹ دیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ بیٹھے تھے اور صحابہ ساتھ بیٹھے تھے, تو کرسی کوئی جگہ تھی نہیں بیٹھنے کی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے, عباس رضی اللہ تعالیٰ آ گئے. اب عباس چچا تھے, جب وہ آئے تو اب یہ سوچا کہ کون اٹھے گا, کس جگہ بیٹھیں گے. اب یہ بھتیجے ہیں لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ ہی رہے تھے. ابوبکر صدیق صاحب سے کھڑے ہوئے کہا جی آئے تشریف لائیے, یہاں بیٹھ سے اپنی جگہ پہ ان کو بٹھا دیا. تو حضور کو ان کی یہ بات پسند آئی, اتنی پسند آئی تو کیا جملہ تھا, سنو جملہ, فرمایا مرتبے والا ہی مرتبے والے کو پہچان سکتا ہے. کئی دفعہ اللہ کے نبی کیا بات. یہ تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو صحیح پیش ہی نہیں کیا گیا. یعنی اللہ کے نبی کی زندگی کو ایسا بنا دیا کہ جیسے وہ بس وہی ایک آدمی کو میں نے کہا نبی سنت ہے اس پہ عمل کرو, اللہ دسو کیسے آپ بات کر رہے ہیں, بڑی وہ ذات ہے, ہم کیسے ان کی نقل کر سکتے. کیا کیا باتیں معاشرے میں پھیلا دی. تو نہیں وہ تو گئے, وہ تو نبی تھے بھائی, ہم کہاں. تو بھائی ان کی زندگی ہمارے لیے تو تھی. انہوں نے کھول کھول کے بیان کی بات, چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی, چھوٹی چھوٹی باتیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ شروع کے صحابی, یعنی 14 صحابی, کیونکہ وہ قبیلہ غفار کے تھے, دور رہتے تھے. تو کسی نے کو خبر دی کہ اس طرح کوئی ہستی آئی ہے جو کہہ رہی کہ میں آسمان کی خبریں لاتا ہوں. انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا, بھائی کو کہا جا دیکھ کیا, پکا بھیجا, جا دیکھ کیا کون ہے, کیا کہتے ہیں. تو ان کا بھائی وہاں آیا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھوڑے سے لوگ تھے, 10-12 لوگ تھے, ان سے بات فرمایا کرتے. اب وہ آیا, جب کا بھائی آیا تو آ کے کسی نہ کسی طرح وہ دار ارقم میں پہنچ گیا. آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا اس کو شرف حاصل ہو گیا. وہ بیٹھ گیا, آپ کی بات سنتا رہا, کوئی بات نہیں کی, چپ کر کے اٹھا چلا گیا, واپس پہنچ گیا. تو جب واپس پہنچا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ہاں کیا خبر لائے. تو اس نے کہا بھائی میں ایک ایسی ہستی کو دیکھ کے آیا ہوں, ایسی ہستی کی بات سن کے آیا ہوں جو لوگوں کو اچھے اخلاق سمجھا رہے تھے. شروع سٹارٹ دین, ابھی دعوت شروع ہوئی ہے تو لوگوں کو اچھے اخلاق سکھا رہے. اخلاق کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے. اخلاق کے بغیر معاشرہ چل نہیں سکتا. شروع سٹارٹ آپ سکھا رہے ہیں. شروع کے دنوں میں جب ابھی اتنی فتوحات نہیں ہوئی تھی, ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرماتے, آپ مسجد میں بیٹھے تو ایک آدمی آیا سفید کپڑے پہنے, بالکل وائٹ. اب چھوٹا سا تو شہر تھا, سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے. لوگوں نے کون آدمی یہاں کا تو ہے نہیں, اور نہ مسافر لگتا ہے کیونکہ سفر کر کے آیا, جس کے کپڑوں پہ مٹی پڑی, سفید کپڑے بالکل ہی سفید. تو آپ سب کے سامنے آ کے اتحیات کی شکل میں بیٹھے. تو اس نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اسلام ہے, اس کا مفہوم ہے کہ تو کلمے کی شہادت دے اور نماز, روزہ, حج, زکات, یہ 5 ارکان ہیں. ایمان لانا, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ اسلام. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. لوگوں نے دیکھا کہ یہ سوال اس نے کیا ہے اور سوال کے بعد آپ سے جواب دیا تو کہتا ٹھیک ہے. ایسے لگ رہے جیسے کوئی استاد ہوتے ہیں کہ پوچھتے کسی سے کہ جی آپ بتائیں یہ سوال کا جواب دے, جواب دے تو ٹھیک ہے. اللہ کے نبی سے کون ایسا پوچھنے والا تھا. تو خیر اس نے اور بھی سوال کیے, اٹھ کے چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھا.
آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، یہ تمہیں مسجد میں بیٹھنے کے آداب سکھا کے گئے۔ اب آپ سمجھو کہ اللہ اپنے بندوں کی کیسی تربیت فرما رہے ہیں کہ بیٹھنا تک جبرائیل سے بتایا، جبرائیل کو بھیج کے سمجھایا کہ مسجد میں بیٹھنا کیسے۔ اب بتاؤ کتنی بڑی بات ہے، ہم لوگ بیٹھے مسجد بیٹھو کی بیٹھے سی نا، نہیں یہ بھی نہیں چھوڑا، جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو سکھا کے آؤ بیٹھنا کیسے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اب یہ سوال یاد رکھو کہ اسلام کیا ہے، اور جواب یاد رکھو، نماز روزہ حج زکات، یہ جواب۔ اب وقت گزرتا گیا، 20 سال ہو گئے، 21ویں سال آخری جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کا وقت تھا، 23 سال آپ نے تبلیغ کی، تو 23 سال میں سمجھ لو آخری سال کی بات ہے۔ آخری سال میں ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ وہی سوال جو جبرائیل نے کیا تھا، یہی سوال ان صحابی نے کیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اب آج کا جواب کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا اسلام ہے میٹھا بول بولنا، میٹھا بول بولنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، میٹھا بول، یہ اسلام ہے۔ پہلا اسلام کون سا ہے؟ نماز روزہ حج زکات، یعنی شروع کا اسلام ہے عبادات، ساری عبادت بتائیں۔ آج اسلام دین مکمل ہو گیا تو اس کی تکمیل کیا ہے؟ اچھے اخلاق، میٹھا بول، میٹھا بول، میٹھا بول اسلام ہے میرے دوستوں، میٹھا بول اور کھانا کھلانا۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، میں چھوٹا تھا تو ہم پلان کیا کرتے تھے کھانا کھانا کس سے، اور جس جو کھانا کھلا دیتا تھا اس کو بے وقوف سمجھتے تھے، کس نے آج ہم نے اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے کھانا کھا لیا۔ جب میں نے یہ حدیث سنی میں نے کہا کھانا کھلانا تو اسلام ہے، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتے داروں سے اچھا معاملہ کرو، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ اب یہ دیکھو گفتگو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ پڑھایا، مسجد جمعہ مدینہ منورہ میں مسجد جمعہ ہے، وہاں جمعہ پڑھایا، پہلا جمعہ پڑھایا تو ایک یہودی سنتا تھا بات، آپ نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتے داروں سے اچھا معاملہ کرو، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ یہودی سنتا تھا بات، اس نے آگے اپنے جو یہودیوں کا عالم صاحب اس کو کہا کہ آج میں یہ بات سن کے آیا ہوں، ایک ہستی تھی وہ یہ بیان کر رہے تھے، اس میں یہ بات سنی ہے۔ اس یہودی عالم نے فوراً کہا کہ یہ عام انسان نہیں، یہ کبھی جو یہ بات کرے، سلام کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ اب یہ سارے اخلاق جو اللہ کے نبی شروع میں سکھا رہے تھے، آج معاشرے میں جس چیز کی کمی آئی ہے وہ اخلاق، اچھے اخلاق نہ ہونے کی بنیاد پہ اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھ لو، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے اخلاق ہیں اللہ کے نبی کے کہ جن کی تعریف اللہ کر رہے ہیں، اے میرے نبی تیرے اخلاق بڑے بلند، کمال کمال ہو گئے، کیا اخلاق ہو گئے حضور کے، اللہ کہہ رہے کہ تیرے اخلاق بہت، اور اچھا اخلاق کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کل میں کسی کو بتا رہا تھا، کل میں کسی سے بات کر رہا تھا تو مجھے ایف پی آر کا وہ بندہ ملا، ایف پی آر میں ہوتا ہے، بات کی میں نے دیکھو اچھے اخلاق کی مثال جناب رسول اللہ سے شروع ہوتی ہے اور جناب رسول اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ یعنی ملازم کسی کو پتہ کرنا ہو تو اس سے ملازم سے پوچھ لو، جیسے کل میں نے کہا کسی کا پتہ کرنا ہو نا کہ کیسا آدمی، اسے ملازم سے پوچھ لو یہ کیسا ہے، پتہ چل جائے گا۔
تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک بچہ انس رضی اللہ تعالیٰ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹے 10 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ آپ کی کہیں سے غلام تھے، غلام ہو کے آئے تو کسی نے آپ کو ہدیہ کر دیا کہ جی یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا بچہ. اب وہ بچہ خدمت میں ہے، کتنے سال خدمت میں رہا؟ تقریباً 11 سال یا 12 سال، کتنا عرصہ خدمت میں رہے. 10 سال سے لے کے 20 21 22 سال تک خدمت میں رہے. اب خود سوچو، ہمارے جن لوگوں کو اللہ نے ملازموں کی سہولت دی ہے ان کو پتا ہے کہ ملازم کتنی غلطیاں کرتے ہیں. اللہ نے ملازم کی غلطیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. ملازم غلطیاں بہت کرے گا، شکر نہیں میرا خان سامنا یار پتہ نہیں کی دماغ ایسا ہے ہی نہیں. وہ بھائی نہیں، اللہ نے بنایا ایسا ہے، یہ اللہ کی ڈیزائننگ ہے. اگر اس کا بناؤ تو تیرا خزانہ ہوتا، پھر تو سے خزانہ ہوتا. اللہ نے بنایا ایسا. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 11-12 سال حضور کی خدمت میں رہا، اس عمر میں رہا، لیکن اس 11-12 سال میں ایک دفعہ بھی حضور نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ انس تو نے یہ غلط کیا، یہ کیوں کیا. ایک دفعہ بھی. اس مثال کو میں نے کہا یہ حضور سے ختم شروع ہو کے حضور پہ ختم، آگے نہیں چلے گی، یہ ہو نہیں سکتا. ہو ایک مثال حضور کے اخلاق کی، ایک مثال. دوسری مثال زید رضی اللہ عنہ، زید بن حارث رضی اللہ عنہ، یہ بھی غلام تھے. یہ غلام تھے، کہیں سے غلام سے بچے تھے، پکتے پکتے آ کے کسی نے حضور کو حکم پیش کر دیا کہ اس کو اب یہ بچہ ہے، اس کو اب حضور کی خدمت میں. اب زید رضی اللہ تعالیٰ کے والد، ان کا بیٹا گم گیا تھا، تو وہ روتے رہتے، ہر وقت روتے رہتے تھے اور اپنے بیٹے کی جدائی میں شعر پڑھتے رہتے تھے. اور ان کے شعر کا مفہوم میں بتاتا ہوں. ان کے شعر کا مفہوم یہ ہے، وہ کہتے تھے کہ اے زید، تیری جدائی نے میرا دل چھلنی کر دیا. میں ساری زندگی جب تک میری سانس میں سانس ہے، میں ساری زندگی تجھے ڈھونڈتا رہوں گا، یا تو ہی مجھے مل جائے یا مجھے موت آ جائے. جو قافلے دنیا میں جہاں بھی جائیں گے، میں ان قافلے والوں سے کہوں گا میرا زید کوئی دیکھے تو مجھ تک اس کو پہنچا دے، میرے پاس جو کچھ بھی مسئلے والے. یہ شعر پڑا کرتے تھے. اب کسی نے وہ خبر دی کہ تیرے بیٹے کو ہم مکہ میں دیکھ کے آئے. اچھا کہاں؟ ایک ہستی ہے جن کے پاس وہ ہے، ان کا ملازم. وہ وہاں سے اپنا جو پیسے پوچھے تھے وہ غلام ہو گئے، ہم خرید کے لے آئیں گے. وہ پیسے سارے اکٹھے کر کے آ کے پوچھتے پوچھتے جب حضور کے پاس پہنچے تو حضور سے انہوں نے عرض کیا کہ یار اے اللہ کے نبی، لوگ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، تو ہم آپ سے عرض کر گئے ہیں ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، تو جو آپ ہدیہ ہمارے پاس ہے، جو آپ فرمائیں وہ ہم سے لے لیں، ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کریں. آپ نے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی، ہدیہ نہیں. بچے کو بلاتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جاتا ہے تو لے جاؤ. اس نے کہا یہ تو بڑی انصاف کی بات ہے، اس سے اچھا کیا ہو سکتا. اب انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، مجھے دیکھے گا تو ان کے ساتھ رہے گا، ایسا بھی چاہیے. اب آپ بتائیں، کسی بچے کو اپنا باپ مل جائے، 3 سال ہو گئے باپ کی شکل نہیں دیکھی، 3 سال سے گھر سے نکلا ہوا ہے، ماں باپ کے پاس نہیں گیا، تو وہ جس جہاں پہ رہ رہا ہے وہ کہے گا میں یہاں رہوں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے بلاؤ. اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. جب وہ زید رضی اللہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا تو ایک دم تمہاری ظاہر میں باپ کا تو اس نے فرمایا تم اسے جانتے ہو؟ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں، میرے والد میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں. آپ نے فرمایا زید تو یہ تو نہیں آئی، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں، چاہو تو میرے ساتھ رہو، چاہو تو اپنے باپ کے ساتھ رہو، تم بتاؤ کیا کرو. اب باپ نے دیکھا جب کہ تو میرا فیصلہ کرے گا، تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے حضور کے پاس آ گئے. میرے گھر سے یہ میرے باپ ہیں، مگر میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں آپ ہی کے ساتھ رہوں.
نے کہا بیٹا باپ پہ ترجیح دیتے ہو غلامی کو؟ تو بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ بچہ کہہ رہا ہے ابا آپ کو نہیں پتا، میں نے ان میں وہ بات دیکھی ہے جو اور کسی میں انہی کے ساتھ جینا، انہی کے ساتھ مرنا، یہ بڑے کریم لوگ، آپ کو نہیں پتا یہ کتنی کریم سے، میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گود میں اٹھا لیا، گود میں اٹھا کے کہا کہ زید آج سے تو میرا بیٹا ہے۔ جب باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا ان سے خوش ہے تو اس نے کہا کہ میں بھی خوش ہوں، اب مجھے میرے دل کو دل ٹھنڈا ہو گیا، مجھے پتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہستی کے پاس پہنچا۔ یہ مثال دنیا میں اور نہ ہوئی ہے کبھی، نہ ہو سکتی ہے، بتائیں یہ پاسبل ہے؟ یہ صرف حضور کیا ہوں گے آپ کے اخلاق، بتائیں۔ میں آج تک خدا کی قسم جب سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے میں اس وقت سے یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہوں گے حضور کے اخلاق، کہ چھوٹا بچہ ہے وہ کہہ رہا باپ کے ساتھ نہیں جانا۔ 9 بیویاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 9 بیویاں، ایک بیوی کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا، 9 بیویاں، کھانے کو کچھ نہیں، بڑی اللہ کا نظام دیتے۔ اگر پیسے مال ہوتا تو لوگ کہتے جی وہ اللہ کے نبی سے انہوں نے مال دیا ہوتا تو وہ راضی نہیں، عورتیں راضی تھی، کھانے کو روٹی نہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ 3 چاند گزر جاتے، میں 3 چاند اپنی آنکھوں سے دیکھتی، ایک چاند چڑھا ختم ہوتا ختم ہو گیا، پھر دوسرا چڑھا ختم ہو گیا، پھر تیسرا چڑھ گیا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، روٹی پکی کچھ تھا ہی، پکی کیسے؟ اور یہ ایک گھر میں نہیں، ہر گھر کا ہی۔ مدینہ منورہ مہمان آیا، کوئی مہمان آیا تو آپ نے پوچھا جاؤ میرے گھروں سے پتہ کر کے آؤ، ایک گھر میں بندہ گیا، دوسرے میں گیا، تیسرے میں گیا، سارے گھروں سے پھر کے آ گیا کہ یا رسول اللہ